کلپ نمبر 508۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے 106 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ قل یا ایہا الناس، تم فرماؤ اے لوگو۔ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرکین سے علیحدہ ہیں، تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ عز و جل کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں، البتہ میں اس اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر، مختار، برحق معبود اور مستحق کے عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرو جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو تجھے نفع نہ دے سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے، اور اگر تو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔